غزہ میں حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی کا اعلان۔ کہا غزہ پر جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز اتوار 19 جنوری سے ہوگا۔ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے بتایا نتنیاہو حکومت سیکیورٹی کابینہ میں جمعرات کو جنگ بندی معاہدے پر ووٹنگ کرے گی۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی فوج غزہ میں 700 میٹر پیچھے ہٹ جائے گی۔ اسرائیل 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں حماس 33 اسرائیلی قیدی رہا کرے گا۔ فلسطینی آنسوؤں کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی خبروں کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ جو بائیڈن کریڈٹ لینے لگے، مگر قطری وزیراعظم نے مذاکرات میں مدد کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی کو شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ نے کہا تھا حماس نے اسرائیلی قیدیوں کو رہا نہ کیا تو غزہ کو جہنم بنا دیں گے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 47 پیسے فی لیٹر کا اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت 2 روپے 61 پیسے کا فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 260 روپے 95 پیسے فی لیٹر۔ مذاکرات انشاءاللہ شروع ہوں گے جب ان کی جو مطالبات کی باضابطہ تحریری فہرست ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ بال ہمارے کورٹ میں آ جائے گی اور ہم ان کے مطالبات پہ آپس میں بھی مشورہ کریں گے، اپنی اپنی لیڈرشپ کے پاس بھی جائیں گے۔ پی ٹی آئی حکومتی مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس آج ہوگا۔ کمیٹی اراکین کو نوٹس جاری۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات قیادت کے سامنے لے کر جائیں گے۔ سیاست میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، پی ٹی آئی جس مرحلے میں ہے کب تک نکلے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے مذاکرات کے تیسرے دور سے پرامید ہیں۔ آج تحریری مطالبات حکومتی کمیٹی کو پیش کریں گے۔ امید ہے مذاکرات جلد مکمل ہوں گے اور کوئی خوشخبری آئے گی۔ سوال یہ نہیں اسلامی یونیورسٹی کیوں بنائی، سوال یہ ہے کیسے بنائی، جواب دو اور کل ہی گھر چلے جاؤ۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب۔ وزیراعلیٰ نے کہا بند لفافے کی وجہ سے بنی گالہ میں زمین اور ہیرے کی انگوٹھی ملی۔ 190 ملین پاؤنڈ ذاتی پیسہ تھا تو کابینہ سے منظور کیوں کرایا؟ ہمیں چور کہا، الزام لگا، لوٹ گئے، کھا گئے، ثبوت ایک نہیں دیا۔ ہم نے تو سب جواب دیے لیکن اپنی باری آئے تو چھپ گئے۔ جلاؤ گھراؤ وہ کرتا ہے جس کی کارکردگی زیرو ہے۔ حکومت بانیوں کو عدالتوں کے ذریعے اندر رکھنا چاہتی ہے۔ کابینہ نے جرم کیا تو سارے کابینہ پر مقدمہ چلائیں۔ پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا حکومت نے توشیخانہ کیس کو اوپن اینڈ شٹ کیس کہا تھا، عدالت نے کیس شٹ کر کے کہا یہ تو جرم ہی نہیں بنتا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں این آر او نہیں انصاف لے کر رہیں گے، مذاکرات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھارتی آرمی چیف کے بیان پر ترجمان پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ بھارتی آرمی چیف بھول گئے ان کا ایک فوجی آفیسر پاکستان کی حراست میں ہے۔ بھارتی فوجی پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بھارتی آرمی چیف کے ریمارکس مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و بربری سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ایسے بھونڈے الزامات بھارتی فوج کی سیاست زدہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف انتہا پسند بھارتیہ جنتا پارٹی کی زبان بول رہی ہیں۔ دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی آرمی چیف کے بیانات سیاسی مقاصد کے تحت دیے گئے۔ دنیا بھارتی قیادت کے مسلم کش ہندوتوا نظریات سے بخوبی واقف ہے۔ بھارت میں اقلیتوں پر ظلم اور نفرت انگیز بیانیاں عالمی برادری سمیت سب پر عیاں ہیں۔ توشیخانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست کی سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ 9 مئی کو نون لیگ کے دفتر جلانے کے کیس میں 31 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، سنم جاوید اور دیگر شامل۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گواہان کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے 22 جنوری کو طلب کر لیا۔
قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا پھر ہنگامہ. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسپیکر سے کہا انہیں کم از کم روک ہی دیں. اسپیکر ایاز صادق بولے اپوزیشن عوام کی سیاست نہیں کرنا چاہتی, کسی دباؤ میں آ کر کارروائی نہیں چلاؤں گا. پیپلز پارٹی کے رکن آغا رفیع اللہ نے کہا اپوزیشن اراکین کا علاج کرائیں, ایسی اپوزیشن پارلیمنٹ کے لیے خطرہ ہے, اپوزیشن کے ساتھ حکومت بھی نالائق ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے میں نے تو تفصیلی جواب دیا ہے, مگر آغا رفیع اللہ نے حکومت کو بھی رگڑ دیا. آج ان تینوں ستونوں کے درمیان اس بات پر مکمل ہم آہنگی ہے کہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے پاکستان میں کسی قسم کی سیاسی بے یقینی یا سیاسی عدم استحکام ایک زہر قاتل ہوگا. پہلی بار پارلیمنٹ اور اداروں میں ہم آہنگی ہے. اداروں نے سبق سیکھ لیا, عدم استحکام سے ملک کی ترقی رک جاتی ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے امریکہ سے رہائی کے لیے دباؤ آتا ہے تو کیا بانی پی ٹی آئی کہیں گے امریکی غلامی نامنظور. دبئی کی جانب سے ورک ویزا پر پابندی کی وجہ سے ایک سیاسی جماعت ہے جو ریاست کے خلاف کام کرے گی. خواہش ہے کہ معاملات ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے سے حل ہوتے رہیں. یہ تو ابھی معلوم نہیں ہے کہ وہ مانگ کیا رہے ہیں, مجھے ابھی تک اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا مطالبات رکھتے ہیں. سیاستدانوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. اگر ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ, زرداری صاحب کے ساتھ یا میاں صاحب کی بیٹی کے ساتھ ہوتا رہا تو ہم اس کے بھی خلاف تھے. مسائل مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں, لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ پی ٹی آئی والے مانگ کیا رہے ہیں. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو, کہا سیاستدانوں کی خامیوں کو دور کرنا ہوگا. سیاستدانوں کو جیل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسرا الیکشن ہے جس کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں. دھاندلی زدہ الیکشن کی گنجائش نہیں. ہم نے ٹرمپ کو اپنے ذہنوں پر کیوں سوار کر رکھا ہے؟ ہم اپنے ملک میں کسی ادارے کی بالادستی قبول نہیں کرتے تو امریکہ کی کیوں کریں گے؟ فیصل وابڈا نے ٹویٹ کیا, مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی پر احسان کیا اور علی امین گنڈاپور کی زبان سنی. بقول گنڈاپور مولانا پر ان کے والد بھروسہ نہیں کرتے تھے تو ہم بھی بھروسہ نہیں کرتے. مولانا صاحب سے کہا تھا یہ احسان فراموش ہیں, آپ پی ٹی آئی کے ہاتھوں دوسری بار ڈسے گئے ہیں, امید ہے تیسری بار نہیں ڈسے جائیں گے. پی ٹی آئی حکومت میں معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں. یہ سال بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا ہے, ہو سکتا ہے جلد رہا ہو جائیں. سینیٹر کامران مرتضی کا پروگرام 11 آر میں انکشاف, عدالتی کمیشن کا بننا طے ہے, اس میں کسی کا نقصان نہیں. کمیشن بننے سے لوگ 4-6 ماہ کے لیے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں گے. پی ٹی آئی الیکشن کے حوالے سے کچھ مطالبات چھوڑ دے گی. حکومت اور پی ٹی آئی دونوں ایک دوسرے کو سہولت دے رہی ہیں, سیاسی قیدی بھی رہا ہو جائیں گے. ہائی پاورڈ میٹنگ ہوئی تھی, اس میں بیرسٹر گوہر بھی تھے نا؟ بیرسٹر گوہر تو میرے خیال میں اس میں موجود نہیں تھے. میری معلومات میں تو ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہے. اور مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ کیوں اس کو چھپایا جا رہا ہے. جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے اپنے گاؤں کی اور بنیر کے آپریشن کے قصے بھی سنائے اور بڑے اچھے بچے بن کے بیٹھے. بیرسٹر گوہر پشاور میں آرمی چیف سے ملاقات کے دوران موجود تھے. اس دوران وہ بہت اچھے بچے بن کر بیٹھے ہوئے تھے. ایمل ولی خان کا دعویٰ, پروگرام خبر میں اے این پی سربراہ ایمل ولی خان اور مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف میں نوک جھونک. بیرسٹر سیف نے کہا آرمی چیف کی پشاور ملاقات میں بیرسٹر گوہر خان موجود نہیں تھے. ایمل ولی خان بولے بیرسٹر سیف اتنے اہم عہدے پر بیٹھ کر غلط بیانی کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے ملاقات کے وقفے میں بیرسٹر گوہر کو اپنے گاؤں کے قصے بھی سنائے. آرمی چیف سے ملاقات میں علی امین گنڈاپور ناراض ہو کر کچھ دیر کے لیے اٹھ کر باہر چلے گئے, لیکن پھر واپس آ گئے تھے. ملٹری کورٹس کو تسلیم کرتے ہیں, قانون میں ترمیم کے لیے مخمل میں لگے پیوند کا جائزہ لینا ہے. جسٹس جمال مندوخیل کے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف اپیل کی سماعت کے دوران ریمارکس. وزارت دفاع کے وکیل نے کہا ملٹری کورٹس میں ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا ہوتا ہے, سویلین کے ٹرائل کی بات نہیں ہے. 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا. دہشت گرد گروہ یا
مذہب کے نام پر دہشت گردی کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ آئینی ترمیم کے بغیر بھی ایسے جرائم کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل چل سکتا ہے۔ جسٹس نعیم اختر اخوان نے کہا 21ویں ترمیم کیس کے فیصلے میں قانون سازی کی نیت کا پہلو بھی دیکھا گیا۔ خواجہ صاحب نے فیصلے کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، ہم یہاں بیٹھ کر جرم کی نوعیت کا جائزہ نہیں لے رہے، صرف یہ دیکھنا ہے آرمی ایکٹ کی متعلقہ شقیں آئین کے تحت ہیں یا نہیں، تقابلی جائزہ بھی دینا پڑے گا۔ ملٹری ٹرائل کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا، طریقہ کار میں دیکھیں گے کیا مرضی کا وکیل اور شواہد فراہم کیے گئے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ پورم میں مزید 4 بنکر مسمار کر دیے گئے۔ فریقین کے تحفظات دور کرنے کے بعد زیارت بنکر اور مسجد مورچہ بھی مسمار کرنے کا کام جاری۔ خارکلے اور ماریش میں مسمار کیے گئے بنکرز کی تعداد 7 ہو گئی۔ جرگا ممبر حیدر شاہ نے بتایا مورچے پر فریقین کے تحفظات دور کر دیے گئے، حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ ٹلپاڑا چنار روڈ کھول دی جائے گی۔ جو ہیں ان اسٹیشنز کے اندر جو بجلی کی ان کو ڈراسٹکلی کم کیا ہے، 70 روپے سے انہوں نے 40 روپے، ایک بہت ایک میجر آئی تھنک ریڈکشن ہے۔ سرمایہ کار جو انویسٹر جو ہیں ان کو بہت حوصلہ ملے گا۔ حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز کے لیے بجلی سستی کر دی۔ چارجنگ اسٹیشنز کا ٹیرف 71 روپے 10 پیسے سے کم کر کے 39 روپے 70 پیسے کرنے کا اعلان۔ وزیراعظم نے چارجنگ اسٹیشنز کے ٹیرف میں کمی کو خوشائند قرار دے دیا۔ کہا الیکٹرک وہیکل کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی سے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں چارجنگ اسٹیشن لگانے کی اجازت 15 دن میں ملے گی۔ چارجنگ اسٹیشن گلی محلے میں بھی لگا سکتے ہیں۔ 18 سے 20 لاکھ تک میں کاروبار ہو سکے گا۔ تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے وزیراعظم سے مشاورت نہ کرنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر ایاز صادق، سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو خط لکھ دیا، موقف اپنایا۔ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، نئے چیف الیکشن کمیشن کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، 4 خوارج ہلاک، ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم کا 4 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ سیکیورٹی فورسز انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ کراچی کے پورے شہر کے اندر بچے اگر باہر بھی نہیں کھیل پائے، اسکول میں جا رہے بچے واپسی کا پتہ نہیں ہے کہ گھر آئیں نہ آئیں، تو لہٰذا ان پہ کارروائی کی جائے، ان کو لگام دیا جائے۔ کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ سے 2 بچے لاپتہ، 5 سال کا علیان اور 6 سال کا علی گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ والدین نے گارڈن تھانے میں مقدمہ درج کرا دیا، پولیس نے بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ نارتھ کراچی سے لاپتہ سالم کا بھی تاحال کوئی سراغ نہ ملا۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ بجھائی نہ جا سکی، تیز ہواؤں کے باعث بھڑکتے شعلوں نے مزید علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ لاس اینجلس سے 100 کلومیٹر دور جھاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، چند گھنٹوں میں 5 ایکڑ رقبہ جل گیا۔ اب تک 25 افراد کی ہلاکت رپورٹ، سینکڑوں زخمی، 23 افراد لاپتہ ہیں، مزید 90,000 سے زائد افراد کو انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے۔